وسند مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على قاری خير صاحب دیکھ کے خلقه خوش ہو گے محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم سب کے سب قرآن کریم کی نسبت سے اس وقت اس جگہ پر جمع ہیں، اور سچی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع کیا. محض اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ہم سب کو اس مسجد میں اور مدرسے کے اندر، مدرسہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مدرسہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے گھر میں جمع فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان پر کرم کرتا ہے، کسی پر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی کتاب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ کی ذات غیور ہے. ہمارا اللہ محتاج نہیں، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کتاب بھی بے نیاز ہے. کتاب بھی ہمارا محتاج نہیں، اللہ کی ذات ہماری محتاج نہیں. اسی طرح سے اللہ کی کتاب بھی ہماری محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرماتے ہیں. ایسے لوگوں کے سینوں میں اللہ قرآن عطا کرتے ہیں جس پر اللہ کرم کرتے ہیں، اللہ مہربانی کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی کے بغیر اللہ کی کتاب کسی کو دستیاب نہیں ہوتی. قرآن کریم اس کو حاصل نہیں ہوتا، صرف اللہ کے کرم سے حاصل ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. علماء موجود ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. ہم جن بندوں کو منتخب کرتے ہیں، جن بندوں کو چھانٹتے ہیں، جن بندوں کو اپنا بناتے ہیں، بس ایسے ہی بندوں کو ہم اپنی کتاب قرآن کریم کا وارث بناتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں الذین اصطفینا. استفا کے معنی عربی کے اندر، اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے چننا، چھانٹنا، منتخب کرنا. اللہ تعالیٰ جن بندوں کو منتخب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس کو عطا کرتے ہیں، اور اس بستی کے اندر اپنی کتاب کو نافذ کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کتاب کا وہ لوگ
قدر کر کے وہاں پر اب اللہ کی کتاب کو اپنے بچوں کے سینوں میں ڈالتے ہیں، اللہ کا کرم نہیں ہوتا، اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی، اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب ان لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی ذات بالکل غیور ہے، اللہ کی کتاب بھی غیور ہے۔ اللہ تبارک تعالی کتاب صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، فرماتے رحمان قرآن کریم کا علم دیتا ہے، رحمان قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے 100 نام ہیں، ایک نام ذاتی اللہ ہے، باقی 99 نام صفاتی ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ رحمان اس وجہ سے اللہ نے ذکر کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے تعلیم قرآن، قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا صرف اور صرف اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ فضل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنا نہیں چاہتے، اپنے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، پھر وہاں سے اپنی کتاب اٹھا لیتے ہیں، اپنی کتاب ان لوگوں سے چھین لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہے، اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے آپ کی بستی کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کی اس محلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تعلیم کو جاری کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو چھینتے ہیں تو وہاں سے اپنی کتاب بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتاب کا پڑھنا پڑھانا، اس کتاب کے ساتھ وابستگی نصیب نہیں ہوتی۔ پوری تاریخ گواہ ہے۔ ترکستان، یہ ترکی ہندوستان کے قریب ہے، بہت دور نہیں ہے۔ ترکی میں ایک وقت آیا ہے، ابھی حال ہی کے اندر، بہت پہلے کا زمانہ نہیں ہے، اس وقت جو ترکی کی حکومت ہے، معلوم ہے اس حکومت سے پہلے قرآن کریم کا وہاں پڑھنا پڑھانا، قرآن کریم کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر لٹکا لینا تھا۔ قرآن کریم ان لوگوں کے پاس سے رخصت ہو چکا تھا۔ لوگوں کی بددیانتی کے نتیجے کے اندر، لوگوں کے انحراف کے نتیجے کے اندر، لوگوں کے اللہ تعالیٰ کتاب کی طرف توجہ نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ایسا حکمراں مسلط کر دیا، ایسی حکومت مسلط کر دی جس نے یہ اعلان کر دیا جو قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھے گا اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا۔ پورا کا پورا خاندان پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، پورا خاندان اجڑ گیا اور اللہ کی کتاب اس طرح سے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا سب جرم ہو گیا۔ آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے پیر صاحب نے خود بتایا، وہ گئے ترکستان گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں ایک بڑی مسجد کے اندر ہم نے جا کے نماز پڑھی، مسجد ویران سی تھی، کوئی نمازی نہیں تھا، ہم نے جا کے مصلی بچھایا، نماز پڑھی۔ گھر کے قریب سے ایک خاتون بار بار دروازہ کھول کے دیکھ رہی تھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے، ایک بچی چھوٹی سی آئی اور وہ یہ کہنے لگی اس گھر کے اندر آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ اس گھر میں چلیں۔ حضرت نے کہا ہم لوگ وہاں کیوں جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، پلیز پلیز آپ اس گھر میں چلیے پلیز۔ بچی اس طرح کہنے لگی، حضرت کہتے ہیں ہم اندر گھر میں گئے، وہ لوگ مسلمان تھے، وہ کہنے لگے کہ آج ہمارے لیے نماز پڑھنا جرم ہو گیا،
اور اسی طرح سے قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا دونوں جرم ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے اور ہمارے بچوں نے تو قرآن دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر قرآن کریم رکھ نہیں سکتے، حکومت کی طرف سے ایسی پابندی ہے، اگر قرآن آج ہمارے گھر کے اندر نکل جائے ہمارے پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا، اس لیے ہمارے بچوں نے قرآن نہیں دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ لوگ کہیں باہر سے آئے ہوئے مسافر ہیں، آپ کی صورت کے اوپر ایمان کا نور نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے آپ لوگ قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہو ہمارے ان بچوں کو قرآن دکھا دو۔ رو کر کے خاتون کہہ رہی ہیں ہمارے ان بچوں کو قرآن دکھا دو، ان بچوں نے قرآن نہیں دیکھا ہے۔ ہم سب کے سب گھر والے مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان کہنا لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے، ہمارے اوپر فوراً مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ حضرت نے ایک چھوٹا سا قرآن جیب میں رکھ رکھا تھا، وہ جیب کا قرآن ان کو دکھایا۔ میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کا جب غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کے قرآن سے جب انحراف ہوتا ہے، اللہ کے قرآن سے جب بے توجہی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کو پامال ہونے نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب جیسے اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی کتاب بھی بہت بلند و بالا ہے۔ جو آدمی اس قرآن کو محتاج بن کر لینا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس کو عطا کرے گا، اور اگر اس نے بے توجہی کی تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس بھری بددینی کی دنیا کے اندر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے، مسلمانوں سے کہتا ہے آپ اپنے بچے کو مجھے دے دو، اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو، میں اللہ کتاب کی تعلیم سے ان کو وابستہ کر دوں گا۔ محمود نام ہے آفندی، آج بھی زندہ ہے، بہت بوڑھے ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر ہے اور لاکھوں مریدین ان کے ہیں، ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہے۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس اللہ کے بندے نے ایک دم عجیب دیوانگی کے عالم میں کھڑے ہو کر لوگوں سے گھروں میں جا کر ماں باپ سے اپیل کی اپنے بچوں کو مجھے دے دو، میں قرآن پڑھاؤں گا۔ یہ قاری طیب صاحب جس طرح یہاں پر ایک ویرانی کے اندر، آپ کے بھرے مجمع کے اندر قرآن کریم کے پڑھانے کا ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے، محمود آفندی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے بچوں کو دے دو۔ ایک بچہ لیتا ہے، بیابان جنگل میں چلا جاتا ہے، پہاڑ کے غار کے کوہ کے اندر ایک بچے کو اللہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح سے کہیں کوہ میں بیٹھ کر، کہیں غار میں بیٹھ کر، کہیں بیابان جنگل میں، کبھی درختوں پر چڑھ کر ایک ایک اللہ کے بندے کے بچے کو اٹھا کر وہ قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کو یہ بات ان کی پسند آئی اور ان کا اس طرح تڑپنا اللہ کو پسند آیا، اور کتنے اللہ کے بندے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ جو آج ترکی کا صدر ہے رجب طیب اردگان، یہ انہی محمود آفندی کا شاگرد ہے اور بہترین قرآن کریم کا حافظ اور قاری قرآن ہے، اور ان کے کابینہ کے اندر آدھے سے زیادہ عالم، حافظ، قاری اور تہجد گزار ہے۔ دارالعلوم دیوبند وہ وفد آیا اور انہوں نے بتایا میں سبق پڑھا رہا تھا، بڑی کتاب شرح عقائد پڑھا رہا تھا، ایک ان میں سے میرے درس میں آ کے بیٹھ گیا اور کہا کیا آپ پڑھا رہے ہیں؟ ہم نے کہا شرح عقائد کا نصفی زبانی عبارتیں پڑھنی شروع کر دی، اور انہوں نے بتایا الحمدللہ الحمدللہ ہمارے کابینہ کے اندر آدھے سے زیادہ عالم ہیں، اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار ہیں، یہ سارے کے سارے ہم سب کے سب راتوں اٹھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور دن میں حکومت کے کام کرتے ہیں۔ آج بھی یہ طیب رجب اردگان راتوں کو اٹھ کر رونے والا اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر کے دعا کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یہ اللہ تعالی کتاب کی خدمت کی برکت ہے، اللہ کی کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کی برکت
برکت ہے اللہ نے ہماری حکومت کو سالم برقرار باقی رکھا ہوا۔ سیکری کے لوگوں، قرآن کریم سے وابستگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم سے وابستگی اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ 2 سال پہلے ترکی کے اندر فوجی بغاوت ہوئی۔ یہی رجب طیب اردگان صدر ایک ہوٹل کے اندر اپنے گھر کی ایک تقریب میں تھا، ان کے ہوٹل کو گھیر لیا گیا۔ ہوٹل کے مالک آج کہتا ہے صاحب آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی جان بچا سکتا ہوں، میرے پاس ایک راستہ ہے۔ بڑا ہوٹل تھا، 5 اسٹار ہوٹل کا، میرے پاس ایک راستہ ہے۔ یہی طیب صاحب ہٹو بھاگو اپنے کمرے میں جاتا۔ دوستو سیکری کے لوگوں غور سے سنو، اپنے کمرے میں جاتا ہے، جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور اسکرین پر وہ پورا منظر دیکھ رہا ہے۔ فوج کی بغاوت ہو چکی ہے، فوج نے پورے ہوٹل کو گھیر رکھا ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اے میرے مالک پروردگار، یہ حکومت آپ کی کتاب اور اسلام کے بقا کے لیے قائم ہوئی ہے، اور یہ اپنے وعدے پر اور اسلام کی بقا کے لیے جد و جہد یہ حکومت کر رہی ہے۔ مالک میں آج دیکھنا چاہتا ہوں تیری طاقت کتنی طاقت ہے اور تو اس وقت اسلام کو کیسے بتاتا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی کا وائرلیس آتا ہے، اور وہ لڑکی صحافیہ ہے۔ وہ یہ کہتی ہے صدر صاحب آپ نے مجھے 1 ہفتہ پہلے آج کا وقت دیا تھا انٹرویو کا، وہ وقت ہے، میں سیکریٹریٹ میں آئی ہوں لیکن یہاں پورا منظر عجیب ہے، یہ بند ہو چکا ہے، آپ مجھے انٹرویو دے سکتے ہیں؟ صدر صاحب کہتے ہیں ہاں میں دے سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے اپنی جان پر کھیل کر اس صحافیہ نے اس سے انٹرویو لیا، اور انٹرویو لیا، اور رجب صاحب نے انٹرویو دیا۔ کیا انٹرویو دیا؟ اپنے قوم کے نام خطاب کیا، جس کو اس لڑکی صحافیہ نے وائرلیس کے ذریعے پوری ترکی کے اندر عام کیا۔ اس نے قوم سے خطاب کر کے کہا لوگوں اس وقت اسلام اور اللہ کتاب کو بچانے کا وقت ہے، اٹھو اور اللہ کی کتاب اور اسلام کو بچا لو۔ گھر سے بچہ بچہ نکل کر کے ٹینکوں کے سامنے آ گیا، اور ٹینکوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے لیٹ جاتے ہیں، 1 2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے کے سارے فوج کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ جب کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں یا کسی کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادھر ایک 25 سالہ عبدالعزیز نوجوان جو پولیس کا سپہ سالار سب سے بڑا آفیسر ہے، عبدالعزیز، وہ اپنے بڑے کو فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے صاحب میں نے سنا ہے ترکی کے اندر فوجی بغاوت ہو گئی ہے، اور میرے پاس فون آیا ہے کہ تم اپنا ہتھیار ڈال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آپ کا کیا حکم ہے؟ اپنے ان کا سربراہ کہتا ہے عبدالعزیز تو نے صحیح سنا اور بات یہی صحیح ہے، لیکن عبدالعزیز اس وقت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اور مسلمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ عبدالعزیز اپنے بوس سے کہتا ہے کہیں سنی معاف کرنا، یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میری یہ آخری بات ہوگی اور اس کے بعد کوئی آپ کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ عبدالعزیز اپنے ہیڈ کوارٹر سے نیچے اترتا ہے، ایک جھاڑی میں چھپتا ہے، اتنے میں فوج کا جو سپہ سالار ہے ہیلی کاپٹر سے کچھ جگہ آ کے اترتا ہے، اس نے نشانہ لیا اور فوجی سپہ سالار کو ختم کر دیا۔ فوجی سپہ سالار ختم ہوتے ہی پھر ان کے اوپر حملہ ہوا، اور حملہ ہوتے ہی ان کا بھی صفایا ہو گیا، وہ ختم ہو گئے۔ لیکن فوج کے سپہ سالار کے ختم ہونے کے بعد فوجی
طاقت اور قوت میں اضمحلال آ گیا، سب نے اپنا ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا، اور طیب رجب اردگان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کامیاب کیا ہے، حیرت ہوتی ہے، اتنا بڑا انقلاب اور اس قدر صورتحال خراب، لیکن اس کے بعد بھی ترکی کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے اور ایک ایک چیز محفوظ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کسی ملک اور قوم کو حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیکری کے لوگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات بہت غیور ہے، اللہ کتاب غیور ہے، اللہ کتاب کے ساتھ جو وابستہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو وابستہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ کتاب سے دوری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ ہوش میں آئیں اور سوچ کر کے چلیں اور سمجھیں، آپ کے پاس بھی ایسی کچھ حکومت آ گئی ہے۔ میں اس موضوع پر زیادہ آگے نہیں بولنا چاہتا، آپ عاقل ہیں، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں حالات بہت خراب ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں اللہ کتاب کے ساتھ وابستگی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ایمان کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما۔ کریں گے بھائی ایسا؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ سیکری کے لوگ، یقیناً ہمیں یہی امید تھی کہ یہاں کے لوگ ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب سے وابستگی چاہتے ہیں، اور یہ مظفر نگر کا پورا علاقہ ماشاءاللہ دین کے سب بہت بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے مر مٹنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اپنی جان مال کی قربانی دے کر دین کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ کا علاقہ ہے، آپ کے علاقے کی حیثیت کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے۔ میں افریقہ گیا، افریقہ کے اندر نائجیریا کے ایک وفد آیا میرے پاس، بہت سارے لوگ تھے، وہ آیا، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، نائجیریا سے آئے ہیں، اور نائجیریا سے صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر انہوں نے جو بات کہی وہ اپنی زبان میں بول رہے تھے، مگر ہمارے سامنے ترجمہ ہو رہا تھا اردو زبان کے اندر۔ ایک ترجمان تھا جو عالم تھا، وہ وہاں کا پڑھا ہوا تھا اور اردو جانتا تھا، انہوں نے ترجمہ کر کے یہ بتایا۔ جب انہوں نے رو کر کے بات کیا، روتے ہوئے تو دیکھ رہے تھے لیکن بات سمجھ نہیں رہے تھے، وہ جو عالم تھا جس نے ترجمہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ دیوبند میں رہتے ہیں، یہ دیوبند کا پورا علاقہ ایسا ہے، یہ پورا علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قریب ہے، آپ بھی اللہ کے قریب ہیں، اگر آپ ہمارے لیے دعا کر دیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہ بتایا دیوبند کے قریب رہنے والوں کا یہ مقام ان کے نزدیک ہے، اللہ آپ سے قریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کا سمجھنا غلط نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس علاقے کے لوگ دین کے لیے اپنی جان مال کی بے پناہ قربانی پیش کرتے ہیں اور دین کو بڑھاتے ہیں اور دین کو ترقی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس علاقے کے اندر بڑے بڑے مدارس قائم ہیں، دین کے بڑے بڑے مدارس قائم ہیں، یہاں پڑھائی ہو رہی، دین کی پڑھائی ہو رہی ہے، قرآن کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا اس طرح پھیلاؤ نہیں جاری رکھتے، اللہ سکیڑ لیتے ہیں۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا افریقہ کے مقام پر، بتایا کہ یہ پورا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں مسلمان کچھ نہ کچھ ہیں، پورے نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن کہیں بھی ادھر کوئی مدرسہ نہیں ہے، اور اس علاقے کے اندر کہیں کوئی
دین کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، آپ کے یہاں آپ جب چاہتے ہیں آپ کے یہاں علماء آ جاتے ہیں۔ علماء کی زیارت معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اور رحمت نازل فرمائے اور آپ کو خوب خوب دینی ترقیات سے نوازے۔ مگر مجھے کچھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہاں اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ہم سب کو محبت ہے، پیار ہے۔ کتنی محبت ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو اتنا پیار ہے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو احساس نہیں، اتنا پیار ہے۔ ابھی ڈنمارک کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں آ کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ایک نوجوان بچہ 15 سال کی عمر کا وہ ٹیچر سے کہتا ہے، صاحب آپ کلاس کی بات کریں، اپنے سبجیکٹ کی بات کریں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی مت کیجئے، میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، آپ مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ اپنے سبجیکٹ کی بات کیجئے، اپنی تعلیم کی بات کیجئے۔ مگر وہ بددین، وہ ٹیچر نہیں مانتا، اسی طرح بات کرتا رہا۔ وہ طالب علم کلاس سے باہر نکل گیا اور باہر نکل کر کے روڈ پر انتظار کرتا رہا کہ یہاں سے یہ ٹیچر نکلے گا۔ جیسے نکلا اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پولیس آئی، پکڑ لیا اور اس نے کہا ہاں میں نے کیا ہے اور میں اپنے لیے اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ آج میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، میں اس کو معمولی نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی ایمان نوجوانوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے اتنی محبت ہے، سب کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت اللہ نے ہم سب کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ محبوب کے گھر میں ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ہیں، لیکن محبوب کے گھر میں اس طرح پروگرام ہو اور آپ اپنا تعاون پیش نہ کریں، عجیب بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تعاون پیش کریں گے اور میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے،
بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم سب کے سب